الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا والتقوى ولا تأمنوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب دعا ہے ذات والے آپ اللہ کی سوا توحید بہار بشر پوری عطا فرمائے اہل بیت اعتماد کی عزت و عظمت و مروت کے دوپہر اس ماہ مبارک کی تمام کل برکات ہم سب کو مالک سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ قرآن کے جو مختصر درس میں جتنی دیر آپ تشریف رکھا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے امام زمانہ کو آپ سب سے خالق رات کے خلود فرمائے صلوات مل کے بلند فرمائے کیونکہ کل سے مسلسل نظام کی سماعت کی موقع سے جاری کر رہے ہیں اور انہوں نے اس دفعہ سورہ مبارکہ آل مائدہ کو دس کے طور پر قرار دیا ہے جو کہ 120 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم پڑھنا ثواب ہے، بہت ہی اجر و ثواب ہے، اور جو کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، جیسے کہ پھولوں کی بہار ہے، اس کے بعد پھر کوئی موسمی پھل آ جاتے ہیں، ان پھل کی بہار ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے، کلام مجید، قرآن مجید، اس کی بھی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار کا نام ہے ماہ مبارک رمضان۔ اللہ کا یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو قرآن کریم پڑھتا ہے معصوم فرماتے ہیں ایک آیت کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اگر ایک ختم قرآن کیا ہے تو آپ ایسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 30,000 ختم قرآن کیا ہے، کوئی روایت میں ہے کہ 1,000 ختم قرآن کیا ہے، تو یعنی ایک ختم قرآن جو ہے ویسے تو قرآن کریم ختم نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں سمجھانے کے لیے تھوڑی سی لفظیں ہوتی ہیں کہ بھائی ختم قرآن ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن تو آپ کی زندگی کا آغاز کرتا ہے، قرآن کا آپ کے معاملات کو شروع کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے۔ قرآن ہمیشہ آپ کو زندگی میں بہترین مسائل کا حل بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے تلاوت فی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ پہلا درجہ ہے۔ بعض لوگوں بلکہ ہم سب تقریباً اسی درجے کے پر اٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر لی اس کے بعد بس ختم، پھر ہم نے جو قرآن کا حق ہے وہ ادا کر دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، یہ آغاز ہے۔ یہ سب سے پہلا جو قرآن میں آپ نے قدم بڑھانا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور تلاوت جو ہے آپ صبح میں کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پورا قرآن تلاوت کریں، اور شروع سے لے کے والناس تک تلاوت کریں۔ یہ تلاوت قرآن، یہ قرآن کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ جو ہے تلاوت کرنے کے بعد تدبر فی القرآن، یہ بہترین مرحلہ ہے اور اہم مرحلہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، پھر سمجھنا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، آپ کو قرآن کیا درس دے رہا ہے، قرآن آپ کی زندگی کے کیا معاملات بتا رہا ہے، قرآن آپ کی دنیاوی زندگی کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن آپ کی اخروی زندگی کو کیسے بیان کرتا ہے، یہ قرآن آپ کی زندگی میں کیا فائدہ دیتا ہے، قرآن آپ کی قبر میں کیا فائدہ دے گا، قرآن آپ کے محشر میں کیا فائدہ دے گا۔ یہ قرآن کریم آپ یقین کریں، کل میں نے ایران کی ویڈیو دیکھی کہ جہاں وہ باہر کسی جو ہے نکلے ہوئے کراسی پلاٹ ہے، اور بیچ میں پانی کی تھوڑا سا وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کھالا نما بنایا ہوا ہے، اور بچے آگے پیچھے بیٹھ کے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں،
سارے یہ قرآن کی بہار ہے اور خدا کا ہے. میں کہتا ہوں دنیا قرآن پڑھے نہ پڑھے، شیعہ حیدر قرآن کو کوئی قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے. شیعہ حیدر کلار کے جو پیشوا ہیں، جو معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیے، وہ گھر میں کہنا مرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، کوئی خوشی ہوتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا امتحان ہوتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. یعنی مدینہ سے لے کے کربلا تک ہم دیکھیں تو آل محمد نے قرآن کو نہیں چھوڑا. اور یہ حدیث پیغمبر کی ہے کہ القرآن وعلی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی علی پر کو قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے. تو دوسرا مرحلہ جو ہے قرآن کا وہ ہے تلاوت فی القرآن. تیسرا مرحلہ آخری مرحلہ ہے وہ ہے تیسرا مرحلہ دوسرا تدبر فی القرآن، اور تیسرا ہے عمل علی القرآن. آپ نے جو قرآن پڑھا ہے غور اس میں کیا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے اور آخری مرحلہ ہے. آج یہ جب ہم پڑھ رہے ہیں سوال اللہ سے آیت نمبر 2 ہے. اس میں دیکھیں واقعات معاملات صرف میں چیزیں جملے 15-16 منٹ میں آپ کے ذہن تمام کرتے ہیں. ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تقریباً کل سے میں نے 6 تفسیریں دیکھی، تفسیر نمونہ، تفسیر انوار النجف، تفسیر صافی، صافی تفسیر فیض الرحمان وہ بھی رات میں پڑھی ہے، تفسیر قرآن، تفسیر نور الثقلین. یہ 6 تفسیروں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے وہاں کسی اور کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے علی والو، اے علی کے محبو، اے ایمان والو. ایمان اور مومن کا سلسلہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. تو قرآن میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جو شعائر ہیں، ان کی آپ نے حرمت نہیں کرنی، حرمت ظاہر نہیں کرنی، ان کی آپ نے بے احترامی نہیں کرنی. شعائر اللہ سے مراد یہاں ہمارے کریم میں جو ہے صفا اور مروہ کو بھی کہا گیا ہے. وجہ فرمائیے شعائر اللہ میں جو ہے صفا مروہ بھی شامل ہے. شعائر اللہ میں حج اور عمرے کے جو ارکان ہیں وہ بھی شامل ہے. شعائر اللہ میں کہا گیا ہے کہ آپ جب قربانی کے جانور لے کے جاتے ہیں اس کو بھی شعائر اللہ میں شمار کیا گیا ہے. تو کہا گیا کہ آپ شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کریں. وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور جو اس عظمت والے مہینے ہیں جیسے کہ 4 مہینوں میں جانے کی اشارہ ہے، ذکر، ذوالحج، محرم اور صفر، یعنی ان مہینوں کے بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک بے احترامی نہیں کرنی ہے. وَلَلْحَدِي، ہدیہ یعنی وہ آپ ہدیہ، اس ہدیہ سے مراد قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ جب حاجی اپنی قربانی کا جانور لے کے قربان گاہ کی طرف جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے. قرآن زمانے میں حج کرنے لوگ جاتے تھے تو قربانی کی جانور ساتھ لے جاتے تھے. تو یعنی وہ حج کرنے والے جو جانور ہیں جب ہونے جائیں ان کی بھی احترامی نہ کریں. وَلَلْقَلَائِدَ، ان کے گلے میں جو پٹا ڈالتے تھے وہ پٹا جو ہے اس کی بھی احترامی نہیں کرنی ہے. وَلَعَامِينَ بَيْتَ الْحَرَامِ، اور فرمایا کہ آپ نے اللہ کو جو کہا ہے عمل پر رکھا ہے اس کی بھی احترامی نہیں کرنی ہے. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وہ اللہ کا گھر، اس گھر میں لوگ اللہ کا فضل ڈھونڈنے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا ڈھونڈنے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی احترام کا حکم ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم یہ عمرہ یا حج اس کا احرام تم اتار لو تو پھر تم یہ شکار کر سکتے ہو. یہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو قرآن نے کہا کہ آپ شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَن تَعْتَدُوا، کہ جب اللہ تمہیں اختیار دے دیتا ہے اس اختیار کے بعد آپ نے لوگوں کو بیت الحرم یعنی کعبہ کا طواف کرنے سے آپ نے نہیں روکنا. یہ اشارہ اس بات کی ہے کہ جب پہلے زمانے میں اور یعنی پاک پیغمبر کے 8 ہجری سے پہلے یہ جتنے جو لوگ جو ہے پاک پیغمبر گئے تھے اور لوگوں نے واپس کر دیا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کی اختیار میں آ جائے تو آپ نے بدلے کے طور کے اوپر ان کو روکنا نہیں ہے، ان کو منع نہیں کرنا کہ ان کو نہیں کرنے دیا تھا تو ہم بھی نہیں کرنے دیں گے. قرآن کہتے ہیں کہ اس جانب بھی آپ نے نہیں پڑھنا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور آپ نے تعاون کرنا ہے نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہا کہ برائی اور گناہ کے کاموں میں آپ نے تعاون نہیں کرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور چونکہ اللہ کا عقاب جو ہے وہ بہت ہی شدید ہے. ایک سوال بلند آواز سے پڑھ دیتا ہوں. یہاں ایک واقعہ ہے کہ آپ نے جو قربانی کے جانور ہے اس جانور
جانور کی بھی یہ حرمتی نہیں کرتی ہے۔ ایک واقعہ ہے قبیلہ بنی ربیہ، یہ قبیلہ کندی، یہ دو قبیلوں کے نام ہیں۔ اس طرح کے بندہ جس کا نام ہے حاتم بن منظر پاک پیغمبر کے پاس آیا، رسول کریم نے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کے اندر شیطان رہتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اس بندے کے اندر شیطان رہتا ہے، وہ آئے گا مگر وہ ہدایت میں نہیں ہے۔ رسول کریم نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد اسے دعوت اسلام دی اور کہنے لگا کہ نہیں محمد مصطفیٰ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، کہ یہ دین میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ الٹا اعتراض کر کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول کریم نے اسے بھیج لیا اپنے قوم کا قلعے میں جا کر تو باہر نکلا تو باہر ایک جگہ اونٹ ہے، کافی اللہ بنا ہوا تھا، اونٹ کافی تعداد میں بندے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے اونٹ چرا لی، اونٹ چرا لی، اونٹ کھول لی، اونٹ کھول کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، آپ کا دین بھی نہیں سیکھا، الٹا مسلمانوں کو نقصان دے کے چلا گیا، کہ اونٹ بھی کھول کے چلا گیا۔ رسول کریم نے فرمایا فاصبر، آپ صبر کریں۔ اگلے سال جب وہ حج پہ آیا تو وہ اونٹ لے کے قربانی کے موقع پر وہ آیا، تو رسول کریم نے بھی پہچانا، صحابہ نے بھی پہچانا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی بندہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور اونٹ بھی چرا کے لے گیا تھا، تو ہم اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں؟ تو قرآن نے کہا میرا ابھی ان سے کہہ دو کہ آپ ان گروہ جیسے برے نہیں بن سکتے ہیں، وہ برا ہے مگر آپ ان کے ساتھ برائی نہیں کر سکتے۔ ضرورت بس آپ نے ایک دو منٹ آپ کے لیتے ہیں۔ 8 احکامات جس میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ شعائر اللہ جو اللہ کی نشانی ہے ان کی آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا بھی آپ نے احترام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ وہ قربانیاں جو حج کے لیے لے کے جاتے ہیں اس کا بھی احترام کیا جائے، یہ قربانیاں حج کی ہیں، قربانیاں عمرے کے لیے ہے، کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے اس کے بعد پھر آپ ان کے گلے میں جو پڑنا ہے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ پھر کہا گیا ہے جو خانہ خدا کی ظاہری بن کے آتے ہیں، یعنی خدا کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بھی احترام ضروری ہے، چاہے وہ کسی قوم سے ہیں چاہے وہ کسی قبیلے سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، حالت احرام سے نکل جائیں پھر آپ وہاں پہ شکار نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ تمہاری دشمنی بنا لیتے تھے، اللہ نے کہا کہ آپ اپنی دشمنی نہیں رکھنی، یعنی آپ کی دشمنی خدا کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی دشمنی خدا کی خاطر، دوستی بھی خدا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک اور حصہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تعاون کرنا ہے نیکی کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، متقی کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ خدا مطلق بہت ہی غفور رحیم ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے لیکا، لیکا جو قرآن کریم میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک روایت ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ معاشرے میں دیکھیں کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کم ہوتا ہے، برائی کے کاموں میں تعاون زیادہ ہوتا ہے۔ جب شیطان اس میں کہتا ہے کہ جناب کیا آپ تو بڑے جناب طاقتور ہیں، بڑے بندے کام ہیں، آپ تو یہ ہے، تو ہم اس جانب چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں ایزا کان یوم القیامہ، دادی مراد جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا، بس یہ چھوٹا سا واقعہ ہے یہاں میں تمام ہے، تو ندا دینے والا کہے گا کہ کہاں ہے این الظلما، ظلم کرنے والے کہاں ہیں، وَأَوَانُهُ، اور ان کے مددگار کہاں ہیں۔ یہ جو ظلم کرتے رہے، اور ظلم چاہے نفس کے اوپر ہو، قوم کے اوپر ہو، قبیلہ کے اوپر ہو، خاندان کے اوپر ہو، فرد کے اوپر ہو، برائی کے ساتھ ہو، ظلم ہو، یہ وہ جو ہے وہ کہاں ہے، ان کو بلائے جائے۔ اور فرمایا کہ اشباہ الظالم اور ظلم، اور وہ لوگ جو ان ظلم سے شباہ کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ حتیٰ کہ من برا لہو قلم، وہ کہاں ہے جنہوں نے ظلم کرنے کے لیے قلم اٹھا کے دی تھی، دباغ اٹھا کے دی تھی، ایک اٹھا کے دی تھی، وہ کہاں ہے؟ جب وہ سارے قال فیجتمعون فی تابوت من حدید، جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان کو لوہے کے ایک تابوت میں بندہ کیا جائے گا، ثم یغمسون فی جہنم، پھر جہنم کے گڑھے میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ایک تو ظلم کرنے والے، دوسرے ظلم کے مددگار، تیسرے ظلم پہ خاموش رہنے والے، ظلم کے بارے میں قلم اٹھانے والے۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام پہ صلوات اللہ سے پڑھے۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ
صفوان جوال ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ امام کے پاس آیا، امام کا نوکر بھی تھا، امام کا چاہنے والا بھی تھا، لیکن اس کا کام تھا جیسے آج لوگوں کے پاس رینٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس رینٹ کے اونٹ تھے، اونٹ جو ہے وہ کرائے پہ دیتا تھا. تو میرے مولا نے فرمایا ہمارے ساتھ بھی دوستی ہے اور ہمارے دشمن کے ساتھ بھی دوستی ہے. اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوستی اور آپ کے دشمن کے ساتھ دوستی؟ لیکن کہنے لگا کہ مولا نے فرمایا نہیں ایسا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ مولا نے فرمایا کیا تم اپنے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پہ دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں مولا میں دیتا ہوں. مولا نے فرمایا یہ تمہارا اونٹ دینا ہمارے ساتھ دشمنی. مولا میں کرائے پہ دیتا ہوں، اس سے جو کرایہ آتا ہے میں عیاشی نہیں کرتا. تو یہ بہت ایک بہترین بات ہے، میں اس سے کوئی عیاشی نہیں کرتا، غلط کاموں کے ساتھ نہیں کرتا. اور میں تو جاتا نہیں ہوں، میرے بچے جاتے ہیں اونٹ لے کے سفر پہ. مولا نے ایک بات بتا کہ جب تو ہارون کو اونٹ دیتا ہے تو تیرے دل میں یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار وہ ہارون اور اس کے سپاہی خیریت سے واپس آئے تاکہ واپس آئیں اور مجھے کرایہ ادا کریں. تو مولا یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ خیریت سے آئیں گے تو مجھے کرایہ دیں گے. امام نے فرمایا تیرا ان کا خیریت کی دعا مانگنا یہ ہماری دشمنی میں شامل ہے. تو نے فرمایا اچھا اور پھر کیا کروں؟ امام نے فرمایا کہ تیرا یہ کہنا ہماری دشمنی میں شامل ہے. اس نے فوراً سارے اونٹ جا کے بیچ دی، یعنی ریٹ کی کارے میں سمجھاؤ، اس نے جا کے وہ بیچ دی. تو جب اسے ہارون نے بلایا کہ لگا ہارون صفوان کہنے لگا صفوان یہ بتائیے میں نے سنا ہے کہ اونٹوں نے بیچ دی. انہوں نے کہا سرکار کیا کروں جو کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ تجھے موسیٰ قادر نے منع کیا ہے. کہنے لگے موسیٰ قادر کی بات کون ہے؟ وہ مالک میں نے بیچا ہے. کہ نہیں اگر تیرے ہمارے ساتھ پچھلے تعلقات ٹھیک نہ ہوتے تو میں تیرا ساتھ تن سے جدا کر دیتا. تو صاحبان ایمان دیکھیں ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جن کاموں میں ہم اہل بیت کی دشمنی نہ کریں. قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سوچیں سمجھیں. تو اسی لیے دعا کے پروردگار اعلیٰ ہمیں قرآن کی معرفت مالک کے کلام میں عطا فرمائے. مالک کے کلام ہمیں تعلیمات قرآن میں پڑھنے عمل پیرا ہونے اور اس کو سمجھنے کی مالک توفیق عطا فرمائے. ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین شہدائے کرام شہداء بلند جعفری مسجد اللہ تعالیٰ کے بانیان گزشتہ کرام بانیان کے گزشتہ کرام معاونین کے گزشتہ کرام معاونین کے گزشتہ کرام ہمارے قبلہ فرمو سمیت تمام شامل خاص کریں خلیفہ صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سورہ فاتحہ کا ثواب دینے بارگاہ میں ہدیۃ التوفیق پیش کرتے ہیں اور اس جگہ میں ہم نے قرآن کریم کے بارے میں گفتگو کی ہے. تمام تقریب السلام حاضرین کے مرحومین کے روح کو اصلاح فرما. میرے اللہ تمام کے درجات بلند فرما. شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. اے اللہ جوار آل محمد نصیب فرما. پروردگار ہمارے دل میں بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے دل مومنین نوجوانان بے اولاد ہیں انہیں اولاد نعین عطا فرما. میرے اللہ دل پریشان حالت کی پریشانی دور فرما. پروردگار ہمیں قرآن کے درس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہمارے زندگی میں امام کی فضل و برکات کو شامل حال فرما. ہمارے خانوادہ بیوی بچوں کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بچوں کے علم و عمل میں کامیابی کو عملی عطا فرما. میرا اللہ سحر و افطار میں جتنے لوگ شامل